الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بلاتے ہیں ہماری آئی ٹی مجلس کو اور المدینۃ العلمیہ کو کہ تشریف لائیں اور مقابلے میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے درمیان آج مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائی ہیں، المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی ہیں، ایک طویل سفر کر کے آج سیمی فائنل تک پہنچے ہیں۔ آئی ٹی والوں سے گزارش ہے اپنا تعارف، اپنا نام بتائیے۔ محمد ذاکر ابراہیم عطاری۔ جی۔ محمد سجاد انجم الامجدی۔ جی۔ محمد رمضان علی عطاری۔ ماشاء اللہ۔ جی۔ المدینۃ العلمیہ والے اسلامی بھائی۔ محمد طاہر رضا عطاری۔ جی۔ محمد عدنان چشتی عطاری۔ جی۔ محمد بلال رضا عطاری۔ ماشاء اللہ۔ اسلامی بھائی موجود ہیں، اس مقابلہ ان میں شروع کرنا ہے، کچھ تاثرات شامل کرتے ہیں۔ جی جی حاجی صاحب، الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے تاثرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ میں نے دیکھا، میں آج بد نگاہی اور بدکاری کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا ہے، ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کا جو نیا دور ہے اللہ والوں کی باتیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے، آمین۔ ایک اسلامی بہن نے یہ تحریر بھیجی ہے، میں نیت کرتی ہوں کہ اب آئی برو نہیں بناؤں گی انشاءاللہ اور نماز کی پابندی کروں گی۔ اور ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش میں نیا سیگمنٹ، اللہ والوں کی باتیں بہت اعلیٰ، لکھنے میں مشکلات تو ضرور ہوئی مگر معلومات بہت زیادہ تھیں۔ چلیں ماشاء اللہ، ہماری مشکلات کا بھی انہیں اندازہ ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اللہ والوں کی باتیں سیگمنٹ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے۔ جی، سب سے پہلے انشاءاللہ جواب دیجئے سوال کا، اس کے بعد مدنی گلدستہ، پھر فقہی پہیلیاں، سمجھائیے مگر اشاروں سے، اللہ والوں کی باتیں، سفر ہے مگر اکیلے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ مقابلہ آگے چلائیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ یہ دونوں ٹیمیں وہ ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کر کے آتے ہیں، بہت زیادہ ان کی اٹینشن ہوتی ہے، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ دونوں ٹیموں فائنل میں شاید پہنچیں گی، لیکن ان دونوں کو ہی سیمی فائنل میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا پڑ گیا ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی آج فائنل میں جائیں گے اور ایک آج ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کون فائنل تک جاتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جواب دیجئے سوال کا سیگمنٹ ہے۔ پہلا سوال ہوگا آئی ٹی والوں سے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی۔ اس روایت کو مکمل کیجیے۔ مشورہ جاری ہے، سیکنڈز کا کاؤنٹر بھی جاری ہے۔ جی، اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک شخص کے پاس گیا، اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، تو اگر وہ میرے پاس آئے تو کیا میں بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اگر وہ تمہارے پاس آئے بطور مہمان تو تم اس کی خوب خاطرداری کرو۔ ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے کل بھی سنا تھا اچھی عادتوں کے بارے میں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں، ہم تو کرتے یہی ہیں۔ اس نے دعوت میں نہیں بلایا،
اب میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس نے سیدھے منہ بات نہیں کی، میں بھی اس سے رشتہ نہیں رکھوں گا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط کر بھی دیا ہے ہمیں اس کے ساتھ درست کرنا ہے. المدینۃ العلمیہ والوں کی باری ہے. جب کوئی شخص گھر میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان اپنی ذریت سے کیا کہتا ہے؟ شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں جانا اور یہاں کھانا ہمارے لیے درست ہو گیا، حلال ہو گیا، تو وہ انہیں اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے کھانے میں. اس کو درست کر لیں. غلطی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مجلس فیصلہ کرے گی. میرے حساب سے تو غلطی ہو گئی ہے. اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی ملا. تو مجلس فیصلہ کرے. غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر نہیں ملے گا. آئی ٹی والوں سے پہلا سوال. دوسرا سوال، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو یاد کرنے کے حوالے سے کیا روایت کرتے ہیں؟ جی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ موت کو یاد کرو، تمہاری خوشی اور حسد میں کمی ہوگی. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اب حسد میں جو کمی چاہتا ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کرے، اور ایسی خوشی جو غافل کر دیتی ہے، سنجیدہ رہنا چاہتا ہے تو بھی موت کو کثرت سے یاد کرے. بتائیے مسلمان صدقہ کر کے تکبر سے کس طرح نجات حاصل کر سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تکبر سے بری فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکبر و فخر کو دور کر دیتا ہے. چونکہ تکبر سے نجات کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی تھی اس لیے آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. بہرحال کتنی پیاری بات ہے کہ صدقہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے، رزق کو بھی بڑھاتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے، تکبر اور فخر کو بھی دور کر دیتا ہے. تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. بتائیے اگر کھانا ناپاک ہو گیا تو کس کس کو کھلانا جائز نہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ناظرین. کھانا اگر ناپاک ہو گیا، حضور ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی انسان کا دانت پیس کر چلا گیا تو پھر تو وہ جانوروں کو بھی نہیں کھلایا جائے گا. اچھا. اور اگر ویسے ناپاک ہو گیا تو پھر جانوروں کو کھلا دیا جائے گا، ضائع نہیں کیا جائے گا. انسان کو نہیں کھلایا جائے گا، بچے کو نہیں کھلایا جائے گا. اچھا جانور، ہر جانور کو کھلا دیا جائے گا؟ حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان سے بھی پرہیز کیا جائے گا. جی، کھانا ناپاک ہو گیا تو یہ جائز نہیں کہ کسی پاگل یا بچے کو کھلائے یا کسی ایسے جانور کو کھلائے جس کا کھانا حلال ہے. یعنی ایسے جانور کو کھلانا ہوگا جن کو ہم کھاتے نہیں، جن کا کھانا حلال نہیں. جواب ان کا درست ہے. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال، لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانے کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے. جی ہاں، حرام ہے. جواب درست ہے. جو لڑکے یعنی مرد یا ان کی جو لڑکے ہوتے ہیں، مردوں کو بھی سونے کے زیور نہیں پہننے چاہیے، اور پھر اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ماں باپ کو سونے چاندی کے زیور نہیں پہنانے چاہیے. بہرحال آئی ٹی والوں سے سوال، اون اور بالوں کے کپڑے سب سے پہلے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور بالکل درست کہا ہے. جواب درست ہے. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال، بتائیے کتنا لباس فرض ہے؟
جس سے ستر چھپ جائے اور گرمی اور سردی سے حفاظت رہے، ایسا لباس فرض ہے۔ بڑی پیاری بات، جس سے ستر عورت ہو جائے، ستر چھپ جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے، یہ فرض ہے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرشتوں کے پاس جا کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ جی، فرشتوں نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا اور ساتھ میں کہا کہ یہ آپ کی اور آپ کی ذریت کی تحیت ہے۔ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چاندی کی انگوٹھی بنوائی اس میں کیا نقش تھا؟ نیز اس نقش سے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، 3 سطروں میں محمد رسول اور اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی اس انداز میں انگوٹھی بنوانے سے، نقش بنوانے سے منع فرمایا۔ جی، نقش تھا محمد الرسول اللہ، اور فرمایا کہ کوئی شخص میری انگوٹھی کے نقش کے موافق اپنی انگوٹھی میں نقش کندہ نہ کروائے۔ جواب ان کا درست ہے۔ کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ملتی جا رہی ہے ناظرین۔ اب آگے سوال بڑھانے ہیں لیکن باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی۔ جناب کیا انعام میں دے رہے ہیں آج میرا ذہن بن رہا ہے صراط الجنان کی 4 جلدیں دے دی جائیں۔ ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، آج تو محسن بھائی مہربان ہیں آپ پہ۔ چلیں کون کون جواب دیتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ کون جواب دے گا؟ پھر قافلہ پہ اگر غلط جواب پر 12 دن کا قافلہ تو 12 دن فیضان مدینہ میں یکم ربیع النور سے 12 ربیع ہاں، النور۔ جو یہ پکی نیت رکھتا ہو وہی ہاتھ اٹھائے، تاکہ آپ کو یا تو جواب آتا ہو، جواب نہیں آتا تو پھر 12 دن فیضان مدینہ میں۔ اور سوال بھی آسان۔ چلو، اس سواری کا نام بتائیں جس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے دوران مسجد اقصی تک سفر کیا۔ آسان سوال۔ سب کھڑے ہو گئے یہ تو؟ نہیں، کھڑے نہیں ہو، بیٹھ جائیں، لگتا ہے مشکل کرنا پڑے گا سوال، لیکن 12 دن قافلہ بھی ہے پھر۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ۔ اس سواری کا نام براق۔ اس سواری کا نام براق، جواب درست ہے۔ چلے جناب، 4 جلدیں آج لے کر جا رہے ہیں آسان سوال پر۔ ان کو تو شکرانے میں 12 دن سفر کر لینا چاہیے، انشاءاللہ ہیں 12 دن انشاءاللہ۔ مرحبا، انشاءاللہ صراط الجنان 4 جلدیں آج دے دی گئی ہیں تحفے میں پہلے ہی سوال پر۔ آج چلتے ہیں واپس المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کی طرف اور IIT کے اسلامی بھائیوں کی طرف۔ جناب چھٹا سوال، کیا ریشم کا لحاف اوڑھ سکتے ہیں؟ آج کل سردی کے دن ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت رضائییں لحاف آ گئے ہیں، کیا ریشم کا لحاف بھی اوڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، حرام ہے۔ ناجائز ہے، ریشم کا لباس، ریشم کا لحاف نہیں اوڑھ سکتے۔ جواب ان کا درست ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد تکبر آیا یا نہیں، اس کی شناخت کس طرح ہوگی؟ کپڑے پہننے کے بعد اگر اس کے چلنے کے انداز میں فرق آتا ہے تو اس سے تکبر کی ایک تو نشاندہی ہوگی، دوسرا وہ اپنی قلبی کیفیت پر غور کر لے کہ یہ پہننے کے بعد اس کے دل میں اپنے لیے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، اس قسم کے کچھ جو احساسات پیدا ہوئے، دوسروں سے برتر معلوم ہو رہا ہوں، تو اس قسم کے احساسات اگر پیدا ہوئے تو یہ اس سے تکبر کا پتہ اور چلے گا۔ احساسات پیدا نہیں ہوئے لیکن اس کے چال ڈھال میں فرق آ گیا پہن کر، تو یہ جی، بھی اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے جو اپنی حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ جواب ان کا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ ایک رکن میں، نماز کے ایک رکن میں کتنی بار خجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ 3 مرتبہ۔ جی، ایک رکن میں 3 بار خجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ خجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر خجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، یہ 2 بار ہو گیا۔ اب اگر اسی طرح تیسری بار کیا
تو نماز جاتی رہے گی. جواب ان کا درست ہے. کفران نعم کے دوسرے سبب توکل کی کمی کا علاج بتائیں. توکل پیدا کرنے کے اسباب پر غور کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے. میرے پاس جو جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر قناعت پیدا کرے، اپنی خطاؤں اور غلطیوں کا قصوروار اپنے نفس ہی کو ٹھہرائے، جو نعمتیں میسر ہیں انہیں شکر کی رسی سے باندھ کر رکھے اور زوال نعمت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. بہرحال یہ کتنی پیاری باتیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ توکل کی کمی محسوس کرتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ توکل مزید مضبوط ہوگا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ترجمہ کنز الایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کیا فرماتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال جو کہ آج ہے بھی سیمی فائنل. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طول عمل یعنی لمبی امیدیں آخرت کی فکر کو ختم کر دیتی ہیں، آخرت کو بھلا دیتی ہیں. مزید آخرت کو بھلا دیتی ہیں. اور اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں ہے. بڑی لمبی لمبی امیدیں، بڑی لمبی پلاننگز اور دنیا میں غرق ہو کر آخرت کو بھول جانا، لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا، اے مسلمانوں یہ ہمارا طریقہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. غلطی ہو گئی ہے. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال، اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے عبادت کرے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نہ کرے، ایسے شخص کی عبادت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لوگوں کے سامنے تو عبادت کرے مگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو عبادت ہی نہ کرے. اللہ اللہ اللہ. ایسا شخص ریاکار ہے اور اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. ایسے شخص کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ یہ سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے. جواب ان کا درست ہے. اب غور کیجئے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے عبادت گزار، اکیلے میں عبادتیں بھی ختم، گناہ شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. باری ہے ہمارے آئی ٹی کے اسلامی بھائیوں کی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بدگمانی سے بچنے کا کیا علاج عطا فرمایا ہے؟ بڑا پیارا علاج ہے ناظرین. بدگمانی سے بچنے کا علاج امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، اور جس کے بارے میں اس کی بدگمانی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے دعا کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کرے بدگمانی سے بچنے کی. آج کچھ سافٹ ویئر میں پرابلم لگتی ہے. آپ فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی رعایت یعنی عزت و آؤ بھگت میں اضافہ کرے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، کیونکہ یہ چیز شیطان کو غصہ دلاتی ہے اور اسے یعنی شیطان کو تم سے دور بھگاتی ہے. 1 نمبر کی میں سفارش کروں گا کہ کچھ ثواب انہوں نے صحیح دیا ہے، مجلس دیکھیں کیا کہتی ہے.
मजलिस नहीं मान रही जनाब, नंबर आपको नहीं मिलेगा। अलमदीनातुल इल्मिया वालों से सवाल है, जनाब बताइए वाजिब, मुस्तहब और ममनू हराम गुमान की सूरतें बताएं। वाजिब, मुस्तहब और ममनू हराम गुमान की सूरतें बताएं। अल्लाह तबारक ताला के बारे में अच्छा गुमान रखना ये वाजिब है। बंदों के बारे में और अल्लाह तबारक ताला के बारे में गलत गुमान, बुरा गुमान रखना ये हराम है। और कोई फासे के मोलन जो अल्लाह गुनाह कर रहा है, जैसा वो अमल कर रहा है उसके मुताबिक उसको देख कर गुमान रखना ये मुबाह है। अच्छा गुमान, आप अच्छा गुमान नहीं वाज़ेह किया। हर मुसलमान के साथ नेक गुमान रखना ये मुस्तहब है। थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि आपने फरमाया अल्लाह और तमाम मुसलमानों से बुरा गुमान रखना हराम है। यहाँ जो तफसील है वो ये है, वाजिब गुमान ये है कि अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना, मुस्तहब गुमान ये है कि मोमिन सालेह के साथ नेक गुमान, और हराम गुमान ये है कि अल्लाह के साथ बुरा गुमान करना। क्या जवाब इनका हम दुरुस्त मानेंगे? जवाब इनका दुरुस्त है। जो तो थोड़ी सी तफसील थी जवाब में वो मैंने बयान कर दी ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। और अब बारी है IT वालों की। तिलमीज़ सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लालच और हिर्स के बारे में क्या फरमाते हैं? जी, हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी दामत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हिर्स और लालच ये इंसान के रिज़्क में, इंसान की इज़्ज़त में, इंसान के माल में, इंसान की जो भी नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की, तमाम नेमतों में ये पाई जाती है। लालच और हिर्स का जज्बा खुराक, लिबास, मकान, सामान, दौलत, इज्जत, शोहरत, अलगर्ज हर नेमत में हुआ करता है। जवाब इनका दुरुस्त है। आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का अल मदीनतुल इल्मिया वालों से। आपसे आप ही के शोबे का सवाल कर लेते हैं। अल मदीनतुल इल्मिया की पेशकश बातनी बीमारियों की मालूमात किताब में मज़कूर बुखल का पहला सबब और उसका इलाज बताएं। किताबें लिखी थी जनाब, याद थोड़ी की थी। दौलत की मोहब्बत, और इसका इलाज ये है कि अल्लाह तबारक ताला की राह में उसको खर्च करे। कुछ ठीक है, कुछ गलत है, मजलिस फैसला करेगी। आपने कहा दौलत की मोहब्बत, सबब लिखा है तंग दस्ती का खौफ। इसका इलाज ये है कि बंदा इस बात को हमेशा जहन में रखे कि राह खुदा में माल खर्च करने से कमी नहीं आती बल्कि इजाफा होता है। मजलिस फैसला करे कि जवाब दुरुस्त नहीं है, गलती हो गई है, नंबर हम नहीं दे सकेंगे। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ जाएं, एक और तोहफा यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को देते हैं। चलें जनाब, आप क्या तोहफा देंगे? अब इंशाअल्लाह ज़ोजल 3 किताबें दूंगा। अरे वाह भाई वाह। एक तो हिकायत और नसीहतें जिसमें 56 बयानात हैं, और निगान शुरा का तहरीरी बयान गुनाहों की नहूसत, और अमीर अहले सुन्नत का वो रिसाला कि गालिबन उससे सैकड़ों इस्लामी भाइयों की इस्लाह हुई, कब्र का इम्तिहान। इंशाअल्लाह तोहफे में जरा किताबें और रिसाला भी दिखा दे भाई। माशाअल्लाह बड़ी प्यारी किताबें, रसाइल। चलें, बड़ा प्यारा सवाल नाजरीन के लिए, बड़ी मालूमात भी है उसमें। बच्चे के सीधे कान में कितनी बार अजान और उल्टे कान में कितनी बार अकामत कही जाती है? याद रहे आज किताबें ज्यादा हैं तो काफिला भी ज्यादा दिन का है। आगे आते हैं। सीधे कान में कितनी बार अजान और उल्टे कान में कितनी बार इकामत दी जाती है? अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वबरकातुहू। जी, सीधे कान में 3 मरतबा अजान और 4 उल्टे कान में 4 मरतबा इकामत। थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। आप स्वैप कर गए हैं, इधर की बात उधर कर गए। सीधे कान में 3 मरतबा अजान, उल्टे कान में 4 मरतबा इकामत। चलें, अब आप काफिले में लगता है काफी अरसे से गए नहीं हैं, तो अब आप काफिले में सफर की नियत कर लें। जवाब तो आपने बता दिया जी। हालांकि जवाब तो हमने इशारा दे दिया था। ऐसे किसी इस्लामी को दें जिनको अब तक तोहफा ना मिला हो। चले भाई, किसको तोहफा नहीं मिला भाई? लेकिन वो जवाब भी देना, फिर क्या काफिले में जाएंगे? काफिले का तोहफा तो देंगे ना। काफिले का तोहफा मिल जाएगा लगता है। मदनी लिबास का तो तोहफा भी जी मिलना हाँ, चाहिए। मदनी लिबास भी होना चाहिए भाई। इतना आसान जवाब भी हमने दे दिया है। तो जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4 मरतबा सीधे कान में अजान दी जाए और 3 मरतबा उल्टे कान में अकामत दी जाए। जनाब जवाब ये दुरुस्त है।
تحفہ دے دیجئے انہیں، اور مدنی حلیے کی مدنی لباس کی نیت بھی کروا لیجئے انشاءاللہ. یہ کتاب جلدی جلدی پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آئیے جناب ناظرین چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 14 نمبر ہیں، برابر جا رہے ہیں. 3 غلطیاں دونوں طرف سے ہو گئی ہیں. اب شروع کریں گے مدنی گلدستہ. سبحان اللہ. آج مدنی گلدستے میں ہم مدنی پھول حاصل کریں گے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی کی. تو توجہ سے دیکھنا ہے آپ نے مدنی گلدستہ. 2 سوالات ہوں گے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال ہوگا، انعام بھی دیا جائے گا. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. عاشق اعلی حضرت کو کیسا ہونا چاہیے؟ اعلی حضرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر دل سے آواز نکلتی ہے کہ ان سے بھی عشق نہ ہو تو پھر عشق کس سے ہونا چاہیے؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، محبت، ادب، تعظیم، ان علوم پر اعلی حضرت کو عبور حاصل تھا. تخریج احادیث، علم العقائد، علم البلاغت، مناظرہ، علم الادب، علم الحساب، ریاضی، علم الہندسہ، نجوم، ارضیات، طبیعیات، کیمیا، نباتات، اقتصادیات، علم الادیان، بایولوجی، علم الحیاتیات. منصوبے کہ آپ نے 1000 سے زیادہ تصنیفات تحریر فرمائی ہیں. اتنی صلاحیتیں، اتنی قابلیتیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ جس قدر بہت بڑے عالم، محقق اور ریسرچ تھے، اسی قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تواضع، انکساری اور عاجزی عطا فرمائی. حقوق عامہ اس لفظ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہم کو عطا کیا. ایمبولینس کے نکلنے کی جگہ نہیں، گاڑی کے نکلنے کی جگہ نہیں، پھر بڑے بڑے ہارن لگا کر لوگوں کو تکلیف دینا. عاشق اعلیٰ حضرت کو ایذاء مسلم والا نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو 14 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ نے فتویٰ دے دیا. خود ہماری خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں بھی عالم بنوں، مفتی بنوں. موضوعات جو دعوت اسلامی میں رائج ہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کے مطالعے سے امیر اہل سنت نے نکالے ہیں. اعلیٰ حضرت کا پتہ لینا ہے تو عاشق اعلیٰ حضرت سے مل جاتا ہے. جتنا آپ لوگوں تک علم دین پہنچائیں گے، معلومات پہنچائیں گے، اللہ کی رحمت سے آپ کے پاس اسی قدر بڑھتا چلا جائے. اللہ کرے کہ وہ وقت ہمیں نصیب ہو جائے کہ کم از کم ایک عالم تو فی گھر ہو. اب اولاد باپ کی خواہش پوری کرتی ہے نہیں کرتی وہ اولاد کی ذمہ داری ہے. کم از کم ہم تمنا تو رکھیں. دنیا کے کسی ڈگری کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو حافظ کو حاصل ہے کہ حافظ جو قرآن کے حلال کو حلال و حرام کو حرام جانے. ایسا حافظ قیامت کے روز جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے 10 افراد کی شفاعت کر کے وہ جنت میں لے کے جائے گا. یہ تو اعلیٰ حضرت کے فیضان کے صدقے میں آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. عاشق اعلیٰ حضرت اور اس پر عائد فرض علوم کو نہیں جانتا. وہ عالم کی قلم کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی. فرشتے اپنے پر بچھاتے طالب علم کے آگے. سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں، سوراخوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں. جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. تو اگر علماء ہی نہیں ہوں گے تو نظام چلے گا کیسے؟ اگر ہر کوئی بولے کہ میرا بیٹا بزنس مین بنے گا، تاجر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، بن گیا، پیسے بھی آ گئے، مگر یہ دیکھو کہ تم نے اسلام و دین کے لیے کیا کیا. تمہاری اولاد دین اور اسلام کے لیے کیا کام آئی؟ تمہاری اولاد اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کیا کام آئی؟ اعلیٰ حضرت کے دادا عالم، اعلیٰ حضرت کے والد عالم، اعلیٰ حضرت خود عالم، اعلیٰ حضرت کی شہزاد عالم، علماء کا خاندان، علماء 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 علماء. آخر آپ کا بیٹا آپ کا بزنس سنبھالے، یہ آپ کی خواہش ہے. آپ کا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرے، یہ آپ کی خواہش نہیں ہے. کیا امیر کا بچہ عالم نہیں بن سکتا؟ کیا امیر کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا؟ کیا امیر کا بچہ مسجد کی امامت نہیں کر سکتا؟ مسجد کی صفوں کے اندر 20 گریڈ کے اور کروڑ اربوں پتی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازیں پڑھنے کے بعد کوئی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چومتا، سارے بڑھ کر امام کے ہاتھ چومتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں درس نظامی نہیں کر سکتا؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں عالم نہیں بن سکتا؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں حافظ نہیں بن سکتا؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں فتاوی رضویہ نہیں پڑھ سکتا، میں بہار شریعت نہیں پڑھ سکتا، میں دیگر کتب نہیں پڑھ سکتا، میں قرآن شریف پورا نہیں پڑھ سکتا، میں نماز کے احکام نہیں پڑھ سکتا، میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نہیں پڑھ سکتا؟ آخر کس نے کہا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے؟ جو پڑھتے وہ کیا سیکھ کر آئے تھے؟ کیا سیکھے ہوئے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے؟
इन्होंने भी तो सीखा है ना। तो जब नाजायज और हराम काम सीखने से आया तो तुम्हें क्या जायज और हलाल काम सीखने की तौफीक नहीं नसीब हुई थी कि तुम वो सीखते? आखिर अमीर आदमी मदनी काफिले में सफर क्यों नहीं कर सकता? ये तो आप सोचिए ना, अगर आप अमीर हैं, आपके पास दौलत है, आपके पास फैक्ट्री, आपके पास दुकान है, आपके पास सरमाया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह की राह में माल देते थे, वह तलवार लेकर सरकार के साथ मैदान जिहाद में नजर नहीं आते थे? या सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहां ऊंट माल के भरे हुए अल्लाह की राह में दे देते थे, क्या वहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजर नहीं आते थे? उस्मान गनी का खजाना तो सबको चाहिए, उस्मान गनी का जज्बा भी तो मांगो। कमी नहीं थी आला हज़रत के पास, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास। कितने प्यारे आलिम है, मतलब आलिम है बेबदल कहते हैं, इनके मुकाबले का कोई आलिम नहीं है। इस सदी में जो कुछ है वो तनहा रजा का है। दावत इस्लामी आलिम प्रोडक्शन है, उलमा बनाती है, और उलमा वो जो आला हजरत के पीछे चले। आला हजरत ने जो कह दिया खलास, आंख बंद, टन्ना टन कट्टर आला हजरत वाला। बस आला हजरत की बात अगर आपकी समझ में नहीं आती तो ये समझ का इलाज करो, आला हजरत की बातें कमजोरी नहीं। पुरफितन दौर में हमें जरूरत है आला हजरत की तालीमात की, आला हजरत के नजरियात की, चाहे वो अकायद का मामला हो, चाहे वो इबादत का मामला हो, ख्वाह वो अखलाकियात का मामला हो, ख्वाह वो कारोबार का मामला हो, निकाह का मामला हो, औलाद की तरबियत का मामला हो। फतवा रज़विया, मलफूजात आला हजरत और इस तरह की चीजें पढ़े तो मदीना मदीना। अल्लाह करे हम आला हजरत को पढ़ने वाले बन जाएं और इनकी तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएं, अपनी जात पर नाफिज करने वाले बन जाएं। आप आला हज़रत से इश्क और मोहब्बत करते हो तो आज ही इस बात की नीयत और पक्का इरादा कर लो कि ना मेरी जबान से, ना मेरी कलम से, ना मेरी तहरीर से, ना मेरे हाथ से, ना मेरे पैर से, मेरे वजूद के किसी हिस्से से या मेरे किसी कौलो फेल से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितनी प्यारी नीयतें करवाई हैं। अब उम्मीद है हमारे मदनी गुलदस्ता इन्होंने गौर से देखा होगा, कुछ तवील मदनी गुलदस्ता था और निगरान शुरा ने बहुत सारी बातें मदनी फूल अता फरमाए हैं। मुश्किल सवाल है, सेमीफाइनल है, 3 नंबर का सवाल है। निगरान शुरा ने आला हजरत अलैहि रहमा के जो उलूम गिनवाए उनकी तादाद बताएं। शुरू में ही निगरान शुरा ने कुछ उलूम गिनवाए थे, कुल कितने थे? ये रियायत दे दूंगा आपको कि अगर 1 नंबर कम या 1 नंबर ज्यादा बता देंगे तो भी मान लूंगा, क्योंकि मुझे वाकई लगता है ये मुश्किल सवाल है। जी 10 मशवरा हुआ है हमारा। आपका मशवरा हुआ है? नहीं, मशवरा होने के बाद भी गलती हो सकती है। पहले तो ये बताएं, आपके बारे में एक सवाल आया मुझे कि ये हर जवाब देने से पहले जी क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या राज है? पहले कहते हैं जी, फिर देते हैं जवाब। असल में मैं ये समझता हूँ कि हम लोग मशवरा करने लग जाते हैं और आप मुखातब होते हैं, गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं, तो उस दौरान अगर मैं डायरेक्ट बात करना शुरू कर दूं तो मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए पहले मैं मुखातब करता हूं तखतुब की नीयत से, माशाअल्लाह, कि आप अपनी बात तवज्जो लेते हैं फिर जवाब देते हैं। लेकिन ये मशवरा इनका गलत हो गया है। कोई है जो यहाँ बताए? आपका क्या जाना है? कुछ मिलने। चलें, आपको मैं जवाब बता देता हूँ, जो सवाल आपका भी मुश्किल है। वो 17 उलूम थे जो निगरान शुरा ने तस्करा फरमाए। इन 17 में से कम 15 उलूम आपने बताने हैं। इल्म हिंसा, अर्जियात, मुनाजरा, अहदीस की तखरीज, तौकीद, शेर। आप बोलते जाएं, आपको भी पता है आला हज़रत के 50 उलूम में बोल देंगे, उसमें से कुछ इल्म तफसीर, इल्म हदीस, उसूल तफसीर, उसूल हदीस। आपका टाइम खत्म हो गया है और आप नहीं, आप सिर्फ 2 ही 3 बता सकें, क्योंकि निगरान शुरा ने कुछ और उलूम बयान किए थे। मैं बयान कर देता हूँ। तखरीज अहादीस, इल्मुल अकायद, इल्मुल बलागत, मुनाजरा, इल्मुल अदब, इल्मुल हिसाब, रियाजी, इल्मुल हिंसा, अर्जियात, तबियात, कीमिया, नबातात, इक्तिसादियात, इल्मुल अदियान, बायोलॉजी और इल्मुल हयातियात। 17 उलूम थे। शायद आप 3-4 बता सके, आपसे भी गलती हो गई। आज हमारी मजलिस ने कुछ ज़्यादा ही सख्ती रखी हुई जनाब। अगला सवाल, चले, थोड़ा आसान सवाल है, 2 नंबर है ना, लेकिन इसके 2 जुज हैं। मस्जिद की सफ़ों में इतने ग्रेड के लोग नमाज पढ़ते हैं। पहले तो आपने बताना निगरान शुरा ने कितने ग्रेड के लोगों के बारे में कहा,
اور پھر وہ کس کا ہاتھ چومتے ہیں؟ جی، نگران شورا نے فرمایا مسجد میں 17، 18، 22 گریڈ کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چومتے، وہ جا کر کے امام کا ہاتھ چومتے ہیں۔ آپ نے بھی سارے گریڈ کہہ دیے، کوئی نہ کوئی گریڈ تو ہوگا ہی۔ 20-22 گریڈ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب کا ہاتھ چومتے ہیں، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ نگران شورا نے آخر میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا، عثمان غنی کا خزانہ سب کو چاہیے۔ اگلا جملہ پورا کیجیے۔ عثمان غنی کا خزانہ سب کو چاہیے، لیکن ان جیسا جذبہ اس کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ بھی تو مانگو، جواب ان کا درست ہے۔ عثمان غنی کا خزانہ مانگتے ہیں، جذبہ نہیں مانگتے، ہمیں وہ جذبہ بھی چاہیے۔ یہاں مالداروں کے لیے بھی بڑا زبردست میسج ہے۔ بعض لوگ مسجد بنا کر پرسکون ہو جاتے ہیں کہ میں نے مسجد بنا دی ہے، میں نے چندہ دے دیا ہے۔ یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سعادت ہے، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں مال بھی خرچ کرتے اور جہاد میں نبی پاک کے ساتھ شرکت بھی کرتے، نیکی کے دعوت کے کام بھی کرتے، مسلمانوں کی اصلاح کی کوششیں بھی فرماتے۔ تو ہمیں اگر مال اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، مگر عملی کوششوں میں بھی، نیکی کی دعوت کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ مسجد بنا لی مگر نمازی نہ بن سکیں تو پھر غور کر لیجئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا وہ پیارا شعر ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجد بھی بنائیں گے، نمازی بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ مسجد کو بھریں گے بھی انشاءاللہ۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی۔ جناب اب سوال ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، دیکھیں کس نے کیسا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے، کون سا تحفہ دیں گے اسے؟ دینے کا تو کچھ اور ارادہ تھا، مگر آپ جس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، نہیں ان سے آسان سوال ہے، ان سے آسان، ٹھیک ہے، ان سے آسان سوال۔ تو یہ 3 کتابیں انشاءاللہ، اسلامی بہنوں کی نماز، علم القرآن اور انوار احادیث۔ چلیں جناب، سوال یہ ہے کہ کون سا لفظ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا کیا؟ نگران شورا نے اس مدنی گلدستے میں فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ہمیں یہ لفظ عطا ہوا ہے۔ دیکھیں کون جواب دیتا ہے یا قافلے میں سفر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق عامہ۔ بالکل جناب، جواب درست ہے۔ میں سمجھا یہ نہیں دے پائیں گے، حقوق عامہ۔ کیا بات ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کی، کتنی پیاری ہمیں سوچ ملی اعلیٰ حضرت کے در سے، ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دے دیا انہوں نے۔ چلتے ہیں مدنی گلدستے کے بعد اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے کہ آئی ٹی مجلس آگے ہے یا المدینۃ العلمیہ۔ جی جناب، 16 نمبر ساتھ ساتھ چلیں گے، دونوں کے نمبر پہلے سیگمنٹ میں بھی برابر، دوسرے میں بھی برابر۔ اب آ گیا ہے وہ سیگمنٹ جس کا آپ کو انتظار رہا کرتا ہے، فقہی پہیلیاں، مشکل سوالات ہوتے ہیں۔ صحیح جواب دینے پر 4 نمبر، اشارہ لے کر جواب دیں گے تو 2 نمبر، غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ پہلا سوال ہے، قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھی اور قسم بھی نہ ٹوٹی، اس کی کیا صورت ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کوئی قسم کھا کے واپس نہ آنا۔ جی، قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھوں گا، پھر نماز جنازہ پڑھ لی تو قسم نہیں ٹوٹی۔ نماز جنازہ پڑھے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، جواب درست ہے۔ جی یہ بڑی پیاری توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب لوگ سن کر کہ نماز نہیں پڑھوں گا یہ قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ تو عبادت نہ کرنے کی یا گناہ کرنے کی قسم جو ہے وہ بالکل نہیں کھانی چاہیے، بلکہ تو ہمیں یہ پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔
جی اسی طرح ایک اور توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کوئی آپ نے قسم کھائی اور اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کیا تو وہ قسم نہیں ٹوٹے گی، تو یہ قیاس ہمارا کام نہیں، یہ علماء بتائیں گے کہ کون سا عمل کرنے سے قسم ٹوٹی یا نہیں۔ بہرحال قسم کم ہی کھانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی تو ایسی عادت ہوتی ہے کہ ہر جملے پہ وہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں، قسم سے ادھر گیا تھا، قسم سے ادھر آیا ہوں، قسم سے کل آؤں گا۔ ارے اللہ کے بندو، تسبیح نہ بنا لیں اسے، تو قسم جو ہے وہ بہت شاذ مواقع پر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے پھر دیکھا جائے، ورنہ یہ قسم کو اپنا تکیہ کلام نہیں بنانا چاہیے۔ المدینہ العلمیہ والوں سے فقہی پہلیوں کا پہلا سوال، وہ کون سا مردار جانور ہے جو حلال ہے؟ مچھلی، ایک اور بھی ہے، ٹڈی۔ دو جانور ہیں مردار جو حلال ہیں، ایک مچھلی ایک ٹڈی۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ 4 نمبر لے لیے ہیں، ساتھ ہی چلتے ہیں، کوئی اشارہ بھی نہیں مانگ رہے۔ آئی ٹی والوں سے سوال، کس کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف دور سے افضل ہے؟ کعبے کے دور سے وہ طواف کرے وہ افضل ہے؟ عورت۔ بالکل مختصر جواب دیتے ہیں عورت۔ تھوڑا جملہ پورا کر دیں کہ عورت کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف دور سے افضل ہے۔ جواب درست ہے۔ مرنے کے بعد مردہ دنیا کی کس چیز کا مالک ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی مالک ہوتا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے ناظرین، شاید میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی مدنی چینل کا ناظر اس جواب تک پہنچ پائے۔ کفن اور 2 گز زمین۔ مجھے بھی یہی شک تھا کہ یہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور یہ واقعی میرے لیے بھی بڑا زبردست جواب ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اگر کوئی پہنچ جائے تو اسی پہ بار شریعت دے دیں، لیکن جواب نہ دے تو پھر 30 دن کا قافلہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پہلے دیکھیں پکی پھر دیے تو ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے، مرنے کے بعد مردہ دنیا کی کس چیز کا مالک ہوتا ہے؟ لیکن پکی 30 دن کی نیت ہونی چاہیے۔ چلیں یہ اسلام بھائی، چلیں آج قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے مغفرت۔ جلدی سے قافلے میں سفر کی نیت کر لیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ نہیں بتا سکیں گے یہ۔ چلیں یہ اسلام بھائی۔ السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفن کا مالک ہوتا نہیں، وہ انہوں نے کفن اور 2 گز زمین تو کہا انہوں نے، جواب یہ بھی درست نہیں ہے۔ قافلہ مجلس سے گزارش ہے قافلہ تیار کریے، کہہ رہے ہیں میں جواب دے سکتا ہوں، چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ چلے جی، اگر کسی انسان نے مرنے سے پہلے ایک کانٹا لگا دیا تھا شکار کے لیے، اب اس کے مرنے کے بعد مچھلی آ کے پھنسی، تو وہ اس مچھلی کا وارث مالک ہوگا اور اس کی وراثت میں تقسیم کی جائے گی۔ جواب بالکل درست ہے۔ اٹس امیزنگ کوسچن، کمال سوال تھا اور واقعی کمال جواب ہے کہ مرنے سے پہلے کہیں شکار کے لیے جال لگایا، مرنے کے بعد اس میں جال میں شکار آ کر پھنس گیا، مرنے کے بعد مردہ جو ہے وہ شکار کا مالک بنتا ہے اور اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ مگر صحیح جواب کی صورت میں نہ انہیں نمبر دیں گے نہ انہیں کتاب دیں گے، لیکن پھر بھی انہیں دعائیں دیں گے۔ جناب بہت اچھا جواب دیا۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 24 ڈبل 12 نمبر ہے مجلس آئی ٹی کے، پہلی بار آئی ٹی آگے بڑھی ہے، اور 20 نمبر ہیں المدینہ العلمیہ کے۔ باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی اشارے لائیے، سمجھائیے مگر اشاروں میں 3 اشارے ہوں گے اور دیکھیں اس میں کون جواب دیتا ہے۔ پہلے باری ہے آئی ٹی والوں کی، پرچی نکالیں گے المدینہ العلمیہ والے۔ نیت یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان اشاروں کے ذریعے اور مضبوطی حاصل کر کے خصوصی اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کریں گے۔ ہمارے اسلامی پہ تشریف لے آئے ہیں، یہ آپ کی پرچی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے موضوع، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کوشش کر رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں۔ اللہ، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ نہیں، یہاں بھی مجھے نہیں لگتا۔ چمکتی آنکھوں والے بزرگ، یہ رسالہ ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ کا۔ فائنل میں میری گزارش ہے ہماری مجلس سے کہ رسالہ بھی اسکرین پر دکھایا کریں کہ جس کا اشارہ ہو تاکہ اور اس رسالے کی بھی ترغیب ہو۔
جی پرچی آپ نکالیں گے. بڑی آنکھیں ٹپ ٹپائی تھیں لیکن آپ نہیں پہنچ پائے تھے. چلیں جناب. والے مدینۃ العلمیہ والے بھی اشارے کریں گے آج تو. وقت شروع ہوتا ہے اب. خوفناک جادوگر. یہ ایک منٹ یہ کیسے جادوگر بنایا آپ نے؟ یہ کیسا آپ کا کوڈ ورڈ تھا؟ کیا کیا آپ نے؟ ادھر کر کے دکھائیں. کیا کیسے پہچانے آپ؟ کر کے یہ کیسے پہچانے آپ؟ یہ اشارہ تھا نا جی، ہاں وہ عموماً اس طرح کر کے مطلب وہ اچھا جادوگر یہ کرتے ہیں. اچھا چلیں جناب، یہ علمیہ والے ہیں، پتہ نہیں کیا اشارہ بنا لیں جناب. چلیں بھائی اب باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. پرچی نکالیں گے علمیہ والے. پہلی بار پتہ چلا ایسا بھی ہوتا ہے جادوگر. یہ آپ کا موضوع ہے، جواب دینا ہے آپ کو. ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سترہ دن کا دلہا. 17 دن کا دولہا. جواب یہ درست ہے. یہ کسی اسپیلنگ کے ذریعے پہنچایا ہے لیکن پہنچا دیا ہے جناب. چلیں معاف کیجیے گا، آپ نے پرچی نکالی. وقت شروع ہوگا آپ کا اب. قبر کی پہلی رات. قبر کی پہلی رات. جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جناب اب آئی ٹی والے آئیں گے. پرچی نکالیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. رونے والا پتھر. سبحان اللہ. جواب یہ بھی درست ہے. بڑی زبردست تیاری ہے. لگتا ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا یا اشارے وغیرہ آتے ہیں. اچھا یہ فائدہ ہو رہا ہے. چلیں جناب پرچی آخری ہے، میں ہی نکال لیتا ہوں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ایک آنکھ والا آدمی. ایک آنکھ والا آدمی. جواب یہ بھی درست ہے. ماشاءاللہ تیاری زبردست ہے. شاید ایک آدھ غلطی ہی کی ہے. دیکھنا ہوگا ہمیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 28 نمبر ہیں آئی ٹی والوں کے، 26 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ والوں کے. 2 نمبر سے فاصلہ کم کیا ہے. اب وقت ہوا ہے ہمارے نئے سیگمنٹ کا، جس کی کل آپ نے بڑی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، تعریف بھی فرمائی. اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. سب نے الگ الگ جواب دینا ہے. 6 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے. مشورہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور ٹائم بھی نہیں ہوگا. مشورہ چاہیں تو کر لیں، ہم ٹائم آپ کا ختم کر دیں گے. صرف 60 سیکنڈ ہوگے ہر اسلامی بھائی کے پاس، اس لیے کوئی اشارہ نہ دیں، غور سے سنیے گا. جو جواب نہیں آتا لا ادری کہہ دیجئے گا. ہم اگلے سوال کی طرف چلے جائیں گے. کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھے جائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ جوابات دے سکیں. ٹھیک ہے، 6 نمبر دکھائے جائیں گے. باری ہے آئی ٹی والوں کی، انہیں نمبر دکھائے جائیں. 3. کیا نمبر بتایا؟ 3. 3 نمبر کے پیچھے کون سی عظیم شخصیت ہے جناب؟ سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. 60 سیکنڈ ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی صاحبزادی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت صدیق اکبر. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام بتائیں. پاس. نیکسٹ.
لا ادری کہیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے کتنے برس بعد پیدا ہوئیں؟ لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ. کتنے برس کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں؟ 6. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں انتقال فرمایا؟ 57. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کہاں ہوئی؟ جنت البقیع. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کس طرح پیارے آقا کے خاندان سے ملتا ہے؟ لا ادری. آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے جناب. کافی سارے 11 سوال ہم نے کیے ہیں اور ہماری صرف 5 صحیح دیے ہیں، 6 غلطیاں کر لی ہیں. 5 نمبر آپ کو ملیں گے. آپ کی والدہ کا نام ام رومان، آپ بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئیں. آپ کی کنیت ام عبداللہ. جس وقت آپ کا انتقال ہوا، وصال آپ نے فرمایا، آپ کی عمر 18 سال تھی اور 66 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا. آپ نے 2200 احادیث روایت فرمائیں اور مرہ بن کعب کے خاندان سے جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسب مل جاتا ہے. یہ وہ غلطیاں تھیں. 5 نمبر آپ کے پلس کر دیے جائیں گے. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. جی 1 نمبر کے پیچھے کس مبارک ہستی کا نام ہے بتایا جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. 60 سیکنڈ ہوں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب. عمر کے معنی کیا ہے؟ لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رکھا؟ فاروق. آپ کی کنیت بتائیں. ابو حفص. سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا لقب پایا؟ فاروق اعظم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے. آپ 40ویں تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لہٰذا آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ متمم الاربعین. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 15 سال بعد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت بتائیں. لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں کتنے چھوٹے تھے؟ برابر تھی عمر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ صحابی کا نام بتائیں. لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. خطاب. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. لا ادری. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. 14 آپ سوالات کیے گئے آپ سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 14 میں سے کتنے جوابات آپ نے صحیح دیے ہیں. 14 میں سے 7 جوابات صحیح دیے ہیں، 7 نمبر حاصل کر لیے ہیں. غالباً جو 2 نمبر کا فرق تھا وہ علمیہ والوں نے اب ختم کر لیا ہے. باری ہے آئی ٹی والوں کی. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. اللہ والوں کی باتیں. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کون سی مبارک ہستی ہے؟ سبحان اللہ. اب باری ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی. تذکرہ امیر اہل سنت ہوگا جناب. موضوع شخصیت تو آسان آ گئی ہیں مگر یاد رہے کچھ جلدی جواب دینے ہیں. امیر اہل سنت کی تاریخ ولادت ہجری بتائیں. تاریخ ولادت ہجری بتائیں. 26 رمضان. آپ کی ولادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ لا ادری. امیر اہل سنت کا اسم گرامی اور عرفی نام کیا ہے؟ اسم گرامی محمد الیاس العطار قادری. امیر اہل سنت کے والد صاحب کا نام بتائیں. عبد الرحمن. امیر اہل سنت دامر برکاتہم العالیہ کے دادا جان کا نام بتائیں. عبد الرحیم. آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہندوستان کتیانہ سے. آپ کے والد کس سلسلے میں بیعت تھے؟ مشورہ نہ لیجئے، صرف خود جواب دیجئے. جی کس سلسلے میں بیعت تھے؟ لا ادری. امیر اہل سنت کے والد ماجد کا انتقال کس سبب سے ہوا؟ مکہ شریف میں گئے ہوئے تھے اور وہاں لو لگنے کی وجہ سے. جی امیر اہل سنت کی والدہ مشفقہ کا انتقال کس شب ہوا؟ 17 شب دن کون سا تھا؟ جمعہ کی رات. جی امیر اہل سنت کی والدہ مشفقہ کی زبان پر آخری وقت کیا جاری تھا؟
इस्तिग़फ़ार और कलमा शहादत। टाइम आपका ख़त्म हुआ। 10 सवालात सिर्फ आपसे हो सके। अब देखना यह है कि इन 10 में से कितने सवालात के जवाब आपने सही दिए। दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लू अलल हबीब। 10 में से 8 जवाब सही दे दिए हैं। अब तक के 8 नंबर ले लिए जनाब। बारी है हमारे अल मदीनतुल इल्मिया वालों की। बताइए कौन सा नंबर पसंद फरमाएंगे, 2, 4 या 5? 2 नंबर। 2 नंबर। 2 नंबर के पीछे कौन सी मुबारक हस्ती का नाम है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी मुबारक हस्ती हैं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु किस सने हिजरी में पैदा हुए? 61 या 63 में। आप किस खानदान में पैदा हुए? बनु उमय्या में। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की जाए विलादत बताएं। मक्का मुकरमा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल की उम्र में गवर्नर बने? ला अदरी। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की किसकी वफात के बाद खलीफा बने? मरवान के बाद। आप कितने साल तक गवर्नर रहे? ला अदरी। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने साल की उम्र में किस दिन खलीफा बने? जुमातुल मुबारक के दिन। कितनी उम्र थी आपकी? ला अदरी। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख विसाल बताएं। ला अदरी। कितने साल की उम्र में आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने विसाल फरमाया? 59 साल की। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहां से पुर्दे खाक किया गया? ला अदरी। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत बताएं। अबू हफ्स। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम बताएं। अब्दुल अजीज। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने लोगों की आसानी के लिए खलीज मिस्र पर क्या काम करवाया था? ला अदरी। टाइम आपका खत्म हो गया। हम आपसे 13 सवाल कर सके। अब देखना यह है कि 13 में से नाजरीन फकत आप 4 सवालात के जवाब सही दे सके हैं। 1 जी। अब मैं जो गलतियां हुई हैं वो मैं बता देता हूं ताकि नाजरीन की मालूमात में इजाफा रहे। आपकी जाए विलादत मदीना मुनव्वरा है। 25 साल की उम्र में गवर्नर बने, 6 साल तक गवर्नर रहे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद खलीफा बने। आप 36 साल की उम्र में जुम्मतुल मुबारक के दिन खलीफा बने। 25 रजब 101 सने हिजरी को आपका तारीख विसाल है। 39 साल की उम्र में आपने विसाल फरमाया। हलब के करीब देर समआन में आपको सिपुर्द खाक किया गया और आपके वालिद साहब ने 2 पुल तामीर करवाए थे खलीज मिस्र पर। ये गलतियां हुई हैं और सिर्फ 4 जवाब सही दे सके हैं। बारी है हमारे आईटी वालों की। नंबर बताइए जनाब। जी बेटा। नंबर 5। नंबर 5। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी हस्ती का नाम आ गया है। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली। चलें, बारी है आपकी। टाइम शुरू होता है अब। इमाम गजाली की कुनियत बताएं। अबू हामिद। आपका लकब बताएं। हुज्जतुल इस्लाम। इमाम गजाली अलैहि रहमा का मुकम्मल नाम बताएं। अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली। आपकी विलादत का सने हिजरी बताएं। लादरी। आप ईरान के किस सूबे के किस जिला में पैदा हुए? खुरासान में। आपके वालिद का पेशा क्या था? लादरी। आप अलैहि रहमा के वालिद साहब का इंतकाल किस सने हिजरी में हुआ? लादरी। इमाम गजाली ने कुतुब फिका किन बुजुर्ग से पढ़ी? लादरी। मदरसा निजामिया बगदाद के शेखुल जामिया वाइस चांसलर का ओहदा आपको किसने पेश किया था? लादरी। आप अलैहि रहमा ने मुल्क शाम में कितने साल क़याम फरमाया? 10 साल। इहयाउल उलूम की 4 जिल्दें किस मुल्क में तस्नीफ फरमाई? आप अलैहि रहमा के पीरो मुर्शिद का नाम बताएं। हजरत उस्मान। आप अलैहि रहमा के पीरो मुर्शिद फिक में किस मजहब के पैरोकार थे? शाफई। इमाम गजाली की मजलिस से इल्म में कितने उलमा और फजला हाजिर होते थे? लादरी। ला अदरी। 14 सवालात किए हैं। देखें कितने सवालात के जवाबात सही दिए हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 14 में से 6 जवाबात सही दिए हैं। जो गलतियां की हैं वो मैं बता देता हूं। आपका विलादत सने हिजरी 450 है। आपके वालिद का पेशा, आप धागे के ताजिर थे। आपके वालिद का इंतकाल 465 सने हिजरी में हुआ और खुरासान के ज़िला तूस में
آپ پیدا ہوئے، آپ نے صرف خراسان کہا تھا. امام غزالی نے کتب فقہ جو ہے سیدنا احمد بن محمد رازقانی قدس سرہ النورانی سے پڑھی. آپ کو وائس چانسلر کا عہدہ نظام الملک نے پیشکش کیا تھا. آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا شیخ ابو علی فضل بن محمد ہے. اور آپ کی مجلس میں کتنے علماء حاضر ہوتے تھے؟ 400 کے قریب علماء حاضر ہوتے تھے. یہ غلطیاں ہو گئی ہیں. آخری شخصیت، آخری نام ہے جناب، بتائیے اس عظیم ہستی کا نام. بڑی پیاری مبارک عظیم ہستی، سبحان اللہ، حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی، سبحان اللہ، صاحب بہار شریعت کی بات ہو رہی ہے. بتائیے صدر الشریعہ کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ آپ کی 1400 میں. آپ کی ہند کے کس قصبے میں پیدا ہوئے؟ گھوسی. آپ کے والد کا نام بتائیں. آپ کے والد کا نام حکیم لادری. مفتی امجد علی اعظمی کے دادا کا نام بتائیں. غلام بخش. آپ علیہ الرحمہ کے دادا کس فن کے ماہر تھے؟ علم طب کے. آپ علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ اپنے دادا سے. مولانا محمد صادق آپ کے کون تھے؟ آپ کے پیر و مرشد تھے. آپ علیہ الرحمہ نے دورہ حدیث کی تکمیل کس شہر سے کی؟ بریلی. آپ علیہ الرحمہ نے دورہ حدیث کی تکمیل کس استاد سے کی؟ محدث صورتی. حضرت مولانا محدث صورتی نے آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف کن الفاظ میں کیا؟ اگر مجھ سے کسی نے پڑھا تو امجد علی نے. آپ علیہ الرحمہ کتنی بار عبارت پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی؟ ایک بار. آپ علیہ الرحمہ نے کافیہ کتاب کتنے دن میں یاد کی؟ ایک دن میں. آپ کی پیر و مرشد کون تھے؟ آپ کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت. جب آپ نے پہلی بار اعلیٰ حضرت کی زیارت کی تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ خوش تھے بہت. ٹائم ختم ہو گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے جوابات آپ کے صحیح ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 14 میں سے 7 جواب صحیح دیے ہیں. اب جو غلطیاں ہیں میں بتا دیتا ہوں. مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی پیدائش 1300 سنہ ہجری میں ہوئی. 1882 یہ سنہ عیسوی بنتا ہے. آپ کے والد کا نام حکیم جمال الدین تھا. آپ کے دادا کا نام خدا بخش علیہ الرحمہ، اور آپ کے مولانا محمد صادق جو تھے وہ آپ کے استاد تھے. پیر و مرشد تو آگے جا کے آپ نے خود اعلیٰ حضرت فرمایا، تو یہاں غلطی ہو گئی. آپ نے دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت سے کی. آپ کسی عبارت کو 3 بار پڑھتے تھے جب آپ کو یاد ہو جاتی تھی. اسی طرح آپ علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کی جواب آپ نے صحیح دیا. آپ نے پہلی بار اعلیٰ حضرت کی زیارت کی تو دل کی کیفیت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ میں ایسی کشش تھی کہ آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا. جناب اب یہ سارے ہو گئے، پورے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ مقابلہ جاری ہے 47 نمبر سے. اب مجلس آئی ٹی آگے ہو گئی ہے جناب. ذہنی آزمائش میں ایک اور پلٹا آیا ہے. 3 نمبر سے مجلس علمیہ پیچھے ہے، 44 نمبر ہیں ان کے. آگے دیکھنا ہے مقابلہ کیسے چلتا ہے. وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان ابو البنتین حافظ احسان اتاری موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے نعت بھی سنیں گے. ان کے ہند کے سفر کے بارے میں بھی کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے. تشریف لائیے ناظرین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے خاصہ رسول وقت دعا ہے. اے خاصہ رسول وقت دعا ہے. اے خاصہ رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت
بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نا یاروں میں دعا ہے پیاروں میں محبت ہے نا یاروں میں وفا ہے گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نا آخر اللہ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نا آخر مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے وہ قوم کے آفاق میں جو سر بفلک تھی وہ یاد میں اسلاف کی اب رو بقضا ہے جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی اب علم کا نام نہ حکمت کا پتہ ہے جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کر تو جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کر تو شکوہ ہے زمانے کا نا قسمت کا گلا ہے دیکھے ہیں یہ دل اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں آقا فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے اے چشمہ رحمت بے ابی انت و امی کیونکہ دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے 100 بار تیرا دیکھ کے افوار ترحم ہر باغیوں سرکش کا سراخر کو جھکا ہے ہم نیک ہے یا بد ہے بالآخر ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے
سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ ادھر کرے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے جوش نانا آقا دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاغل خبر اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کہ میرا کون تیرے سوا ہے بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے خاصان رسل تے دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو امن و امان کی دولت عطا فرمائے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہمارے حافظ حسان اور آل عطار کا ہند کا سفر ہوا تھا۔ کچھ مناظر ہم نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں، آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز کی طرف چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نظر بدر ہوں، عطار کا
نسبت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، باطل کا زور توڑا طوفان کا رخ بھی موڑا، باطل کا زور توڑا طوفان کا رخ بھی موڑا، قائم ہے اہل سنت عطار کی بدولت، قائم ہے اہل سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث رضا کی، پیدا ہو دل میں الفت عطار کی بدولت، پیدا ہو دل میں الفت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارے مناظر، ایسا لگتا ہے کہ گلدستہ ہے مدنی، مزارات پر حاضری، علماء کرام سے ملاقات، اسلامی بھائیوں سے ملاقات، جامعہ میں حاضری، مکتبۃ المدینہ میں۔ حضور کچھ ارشاد فرمائیں، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ پہلی بار آپ ہند تشریف لے گئے یا اس سے پہلے بھی تشریف لے گئے تھے؟ الحمدللہ عز و جل حاجی زمزم رضا کے ساتھ کم و بیش 15 سال پہلے بھی حاضری ہوئی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ سفر کیسا رہا؟ یہ آل عطار کا یہ پہلا قافلہ پہلی بار گیا تھا۔ ماشاءاللہ، کیسا رہا سفر؟ کیا فرمائیں گے؟ سفر کیسا رہا؟ سفر میں تو یہ اکثر سوال وہاں والے بھی کرتے ہیں، آپ کو سفر میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس حوالے سے تو سفر ظاہر ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، لیکن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مدنی کاموں کے حوالے سے کیسا رہا، جی میں تو یہی عرض کروں گا، مجھے نگران شورا کا وہ جواب یاد آ رہا ہے، اسی سے رہنمائی لیتے ہوئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو یہ سفر بہت اچھا رہا۔ کتنی پیاری بات ہے، سفر وہی مقبول، کام وہی مقبول جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ ناظرین، یقیناً بہت ساری باتیں آپ بھی پوچھنا چاہتے ہوں گے سفر کے حوالے سے، میرے ہند کے ناظرین بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ حضور، آج آپ تشریف لائے۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر مقابلے کو لے کر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جوناگڑھ ہند سے بول رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی کا انداز بھی بہت پیارا ہے، اس کی وجہ سے ذہنی آزمائش پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مجتبیٰ عطاری پاک سیالوی کابینہ کے شہر ساہیوال گزار تیابہ سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش شروع سے اب تک مکمل دیکھنے اور نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اب تک میں نے 681 سوالات و جوابات اور 105 اشعار لکھ لیے ہیں اور انشاءاللہ ان مدنی پھولوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی
से अर्ज है कि मेरे लिए बेहिसाब मगफिरत की दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। आपका जज्बा मरहबा। हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि आपको तोहफ़ा मिलना चाहिए, मगर हाफिज़ साहब को बताता चलूँ कि इन जैसे और भी है हमारे पास। मुझे एक इस्लामी भाई ने अपनी मदनी मुन्नी का मैसेज किया है, सुनिए जनाब। वो कहते हैं कि हबीब भाई तक ये पैगाम पहुँचा दें कि उनकी जो मदनी मुन्नी है कि उन्होंने कश्मीर से है, वो ज़हनी आजमाइश सिलसिला पूरा लिखा है और अटेंशन से सारा सिलसिला देखती हैं, और जिनकी डिटेल ये है 648 क्वेश्चन एंड आंसर उन्होंने लिखे हैं, 106 अशार लिखे हैं, 11 मदनी गुलदस्ते लिखे हैं, और सारा प्रोग्राम पूरा सिलसिला फुल अटेंशन से देखा है और सुना गया है। और अपनी डायरीज पर मेरी जो कह रही है कि मेरी डायरीज पर नजर करम फरमाएं। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक आपके सारे सिलसिले देखे हैं इल्म दीन की नीयत से। मैंने आपके सिलसिले ज्यादातर यूपीएस की मदद से देखे हैं। जब तक सिलसिला पूरा नहीं देखता नींद नहीं आती। मैं हार जीत के लिए सिलसिला नहीं देखता, बल्कि इल्म दीन के लिए देखता हूँ। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपकी वालदा भी खुश नसीब है कि वो आपको सिलसिला करती देखती हैं। इतनी खुश होती होंगी। और आप भी खुश नसीब हैं कि आपकी वालिदा हयात है और उनकी दुआएं और बरकतें आपके साथ हैं। आपकी बारगाह में मेरा नाकस मशवरा है कि हर जुमेरात को ज़हनी आजमाइश के नाम पर फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में फूलू बड़ा मुकाबला किया करें। इससे जवाब देने पर काफी किताबें लंगर भी होती हैं और इस्लामी भाइयों का मुतालिया भी बढ़ेगा। और खास कर जो बेचारे गरीब इस्लामी भाई किताबें खरीद नहीं सकते, इतनी रकम पास नहीं होती कि वो किताबें मकतबा मदीना की भी खरीद सके, तो वो कम अज कम जवाबों की तैयारी करके आया करेंगे और वो आपके सवालों का जवाब देकर काफी सारी आप यानी कि किताबें लंगर करना चाहेंगे तो वो उसकी बरकत से किताबें लंगर हो जाया करेंगी और उनका मुतालिया का शौक भी बढ़ जाएगा। मेरे लिए और मेरी वालदा के लिए बेहिसाब मकसद से दुआ फरमा देना और दुआ कीजिएगा अल्लाह हम दोनों को इस साल हज की सादत अदा फरमाए। आमीन जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको, आपकी वालिदा को, हम सबको भी हरमैन तय्यबैन की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। और आपने जो जुमला कहा कि मेरी वालदा खुशकिस्मत हैं, सच्ची बात यह है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि उस माँ का बेटा हूँ। वो वालदा हैं तो आज मैं यहाँ तक हूँ। माँ बाप की दुआएं हुआ करती हैं बच्चों के साथ और यकीनन वो सिलसिला देखती हैं, दुआएं देती हैं। सबकी माएँ अपने बच्चों को दुआएं देती हैं। बहरहाल आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। सिलसिला ज़हनी आजमाइश हर जुमेरात करने का मशवरा तो बहुत अच्छा है, मगर और भी काम करने हैं इंशाअल्लाह। और भी उम्मीद है कोई और इस्लामी भाई इंशाअल्लाह करीब इस तरह के सिलसिले लेकर आएंगे। अगली कॉल हमें तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहम्मद से हिंद से बात कर रहे हैं। मोहम्मद जुनैद अत्तारी। इस सीजन के हमने अब तक ज़हनी आजमाइश 5 के 580 सवाल नोट कर लिए हैं। घर में सब देखते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हिंद में मुझे बताया इस्लामी भाइयों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं वहाँ के नाज़रीन भी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मोहब्बतें और हम जो चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह में महसूस हो रहा है कि वो हासिल हो रहा है कि लोग लिख रहे हैं। दैट्स ग्रेट। आप लिखेंगे, सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, आपके पास एक डायरी मौजूद होगी जो आप सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये इन सवाल जवाब को घर में बच्चों के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं। देखिए ये भी तो एक तरीका है ना अपने घर में इल्म दीन फैलाने का। चलो बच्चों को किसी मुकाबले के नाम जमा कर लें, एक एक रिसाला दे दें, ये पढ़ लें, अब इस रिसाले से आपसे सवाल होंगे तो रोज़ाना आपके घर में मुताले का जहन बनेगा। सवाल और जवाब के बहाने कोई अच्छा सा तोहफा, कोई खाना अच्छा सा पका लीजिएगा और खिला दीजिएगा बच्चों को इंशाअल्लाह। अरबी में कहा जाता है अल इल्मु बित्तकरार, कि आपस में एक दूसरे से सवालात पूछने से इल्म हासिल होता है। तकरार होगी तो करार भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल कॉल्स भी हमने शामिल की, आपके मैसेजेस भी शामिल किए। वक्त हुआ है ज़हनी आजमाइश सीज़न 5 के दूसरे सेमीफाइनल को इख्तिताम तक पहुंचाने का। बहुत करीब है हम। हाफिज़ साहब का शुक्रिया अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन चलते हैं ज़हनी आजमाइश सीज़न 5 के सेमीफाइनल के आखिरी 2 मरहलों की तरफ, देखते हैं कौन आगे बढ़ते हैं। स्कोर बोर्ड हमें दिखा दीजिए। सल्लु अलल हबीब। 44 नंबर हैं अल मदीनतुल इल्मिया के, 47 नंबर हैं मजलिस आईटी के। 3 नंबर का फर्क हमने अब देख लिया है कि ये फर्क कोई फर्क नहीं है, ये किसी वक्त भी खत्म हो सकता है नाजरीन। अब हमने शुरू करना है, सफर है मगर अकेले। इंशाअल्लाह दोनों तरफ इस्लामी भाई
स्वैप हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे और हम इनसे सवालात करेंगे। 12 नंबर्स होंगे, बारी बारी आपने नंबर बताने हैं और हम आपसे सवाल करेंगे। सिर्फ आपने जवाब देना है, किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं। नंबर दिखाए जाए स्क्रीन पर जी। 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है बताइए? बड़ा प्यारा सवाल। हज का रुकने आजम क्या है? हज का रुकने आजम बताइए। तवाफुल ज़ियारा। आपने कहा तवाफुल ज़ियारा। अल्लाह ताला आपको जल्दी हज की सआदत अता फरमाए। 9 ज़िलहिज्जा को वकूफ़ अरफा हज का रुकने आजम है। कोई वकूफ़ अरफा न करे तो उसका हज ही नहीं होता। जवाब गलत हो गया है। बारी है अल मदीनतुल इल्मिया वालों की। जनाब स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएं। 1 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? आसान सवाल आ गया जनाब। वो कौन से नबी थे, वो कौन से नबी हैं जो लाठी के जरिए भी मौजज़ात दिखाया करते? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, असाए मूसा, बड़ा मशहूर। जवाब दुरुस्त है। आईटी वालों से बारी है। जवाब नंबर बताइए। नंबर 12। नंबर 12। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि वो सूरत तवंगरी यानी खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। उस सूरत का, कुरान पाक की सूरत का नाम बताइए। वाह भाई वाह, खुशहाली की सूरत। हर कोई चाहता है खुशहाली। आज सूरत भी सुन लीजिएगा, पढ़ना भी शुरू कर दीजिएगा। सेकंड्स गुजर रहे हैं। सूरह बकरा। आपने कहा सूरह बकरा। जवाब बिल्कुल गलत है। जवाब है सूरह वाक़िया। इल्मिया वालों की बारी है। जनाब नंबर बताइए स्क्रीन पर। नंबर 4। नंबर 4। थोड़ा सा मुश्किल मगर प्यारा सवाल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खास 4 फजीलतें बताएं जो उन्हें अता की गईं। आप अबुल बशर हैं, आप तमाम इंसानों के वालिद हैं, आप दुनिया में पहले नबी हैं। जो मेरे पास 4 लिखी उनमें से एक भी आपने नहीं बयान की है। वक्त आपका खत्म हो रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया, उनमें अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों को उनके हुजूर सजदा करने का हुक्म दिया और उन्हें दुनिया की तमाम चीजों के नाम सिखाए। गलती हो गई है। बारी है आईटी वालों की। जनाब नंबर बताइए। नंबर 11। 11 बताइए। 11 के पीछे कौन सा सवाल है? सवाल नहीं है, कुछ दिखाया जाएगा। इस किताब के मुसन्निफ का नाम बताएं। अल हक्कुल मुबीन। गजाली ज़मा, राज़ी दौरा, इमाम अहमद सईद काज़मी। अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी, गजाली ज़मा। जवाब दुरुस्त है। बारी है हमारे इल्मिया वालों की। स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएं। 5 नंबर। 5 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? कियामत के दिन रियाकार को लोगों के सामने किन 4 नामों के साथ पुकारा जाएगा? रियाकारी करने वाले गौर करें। ए बदकार, सेकंड्स गुजर रहे हैं। जवाब आप सही दे रहे हैं, पूरा कीजिए। ओ कमीने, ए बदकार, ए खबीस, जनाब गलती हो गई है। ए बदकार, ए धोखेबाज, ए काफिर, ए खसारा पाने वाले। रियाकारी करने वाला, लोगों के लिए दिखाने के लिए इबादत करने वाला किस कदर बदनसीब है कि क़यामत के दिन उसे इन नामों से पुकारा जाएगा। अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत अता फरमाए। नंबर दिखाइए स्क्रीन पर। बारी है हमारे मजलिस आईटी वालों की। जी 9।
9 نمبر کے پیچھے سوال کون سا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات بتائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے القابات. 2 القابات ذبیح بتانے ہوں گے. اللہ. جی ذبیح اللہ صحیح ہے. ایک دوسرا لقب بھی بتائیں. دوسرا یاد نہیں ہے. دوسرا یاد نہیں ہے کیا؟ 1 نمبر دیں گے ان کو. دوسرا لقب ہے ابو العرب. آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. باری ہے علمیہ والوں کی. نمبر بتائیے. 2 نمبر. 2 نمبر. پہلا نمبر بھی انہوں نے لے لیا. دوسرا نمبر بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں جناب. ناظرین زبردست دعا سنیں گے آپ. ادائے قرض کی دعا سنائیں. جو قرض ادا کرنے کی مشکل میں گرفتار ہو وہ دعا پڑھے، انشاءاللہ قرض اور ظلم سے محفوظ رہے گا. یا مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء. تھوڑا مائک کے قریب. یا مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء. یہ نہیں ہے، وقت آپ کا باقی ہے، چاہیں تو درست کر لیں. اللہم عقد عینی عقد اللہم عقد انی. یہ دعا نہیں ہے. یہاں کون بتائے گا تحفہ کیا دیں گے؟ یہ دعا اتنی پیاری ہے، اس کی جو فضیلت لکھی ہے نا، یہ دعا تیر بہدف نسخہ ہے. اگر ہر مسلمان ہمیشہ ہی یہ دعا ہر نماز کے بعد ضرور ایک بار پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ قرض اور ظلم سے محفوظ رہے گا. میرا خیال ہے یہ دعا ہمارے مدنی پنسورے میں تو ہوگی. تو یہ کہاں سے ملے گی؟ تو مدنی پنسورہ خرید لیں، حاصل کر لیں. اور کمال دعا ہے ماشاءاللہ. فتاوی اہل سنت دینے جا رہے ہیں. کیا بات! فتاوی اہل سنت اور مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب اسلامی زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اب دیکھیں کون سناتا ہے دعا. ہاتھ تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں. پہلے مدنی منع کو چیک کرتے ہیں. مدنی منع تو قافلے میں بھی نہیں جا سکتے بھائی. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بیٹا آپ کے تلفظ بھی بڑے اچھے. کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ قاری صاحب سے پڑھتے ہیں؟ ارے قرآن کہاں پڑھا آپ نے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا. دعا انہوں نے بالکل درست بیان کی ہے. سبحان اللہ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ماشاءاللہ کتنی پیاری تربیت ہے ان کی. اور یہ دعا بڑی پیاری ہے ناظرین. بہت سارے اسلام میں کہتے ہیں ہم قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. مختصر سی دعا ہے، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. مدنی پنسورے میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی. اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالی ہم سب کے بالخصوص ان مسلمانوں پر رحم فرمائے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، ان کے قرضوں سے ان کو خلاصی مل جائے. اب باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. جناب نمبر بتائیے. جی نمبر 7. نمبر 7 کے پیچھے سوال بتائیے. اللہ اللہ، حاجی تو بڑی آسانی سے جواب دے دے گا. مینا میں موجود تینوں شیطانوں کو کیا کہتے ہیں؟ لا ادری. لا ادری. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے، مینا جانا نصیب فرمائے. چلیں جناب یہاں کون جواب دے گا؟ کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ 3 کتابیں تحفے میں دی جائے گی. آداب مرشد کامل، فیضان مزارات اولیاء اور توبہ کی روایات و حکایات. ماشاء اللہ. اس طرف سے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کو جمرات کہتے ہیں. تینوں کے الگ الگ نام ہیں. جمرات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ان تینوں جمروں کے الگ الگ نام ہیں. جمرود نہیں جناب. چلیں تینوں کے الگ الگ نام بتائیں گے. سب گھبرا رہے ہیں جی. سب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی اولا مفتی اعلیٰ. حج کیا آپ نے؟ نہیں. چلے میں آپ کو دعا دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جلدی حج کی اسی سال سعادت عطا فرمائے. تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے آپ. یہ قافلے میں بھی جائیں گے کہ نہیں خالی سوال کا جواب دینے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ چلے کوئی قافلہ مجلس کا نمائندہ مضبوط یہاں ہونا چاہیے. چلیں جناب آپ لگتا ہے امیر قافلہ بن جائیں گے آج. ہم ڈھونڈ ہی رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ. جمرۃ الاولا، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ العقبہ. چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان. جواب ان کا درست ہے.
तोहफा इन्हें दे दीजिए। माशाल्लाह हमारे रुकन शूरा हाजी अमीन ने कॉल करके हमारी रहनुमाई की, जो अदाए कर्ज की दुआ है, हो सकता है आप ढूंढ रहे हो तो 207 नंबर सफ़े पर इन्होंने मदनी पंसूरे में बताया है। मदनी पंसूरे का भी दीदार करा दे भाई नाजरीन को, कीमत भी बताएं भाई, ताकि जल्दी जल्दी मकतबे से हासिल करें। बेचारे बड़े कर्जों के बोझ तले दबे होंगे, आज ये दुआ भी मिल गई और तीर बा हदफ दुआ है, हर नमाज के बाद एक बार पढ़ें जी। तो यहाँ 120 रुपये उसकी कीमत है। 120 रुपये कीमत है, वेबसाइट से डाउनलोड भी कर ले, उसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा जनाब, IT वालों का सवाल था, बारी है अब इल्मिया वालों की। नंबर दिखाइए स्क्रीन पर जी। 3, 8, 10। नंबर 10 के पीछे बताइए क्या सवाल है। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों को क्या हुक्म दिया था? अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। पहला सवाल भी सैयदना आदम के बारे में आया था, दूसरा सवाल भी आपको सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आया। सब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, ये हुक्म दिया। जवाब दुरुस्त है। बारी है IT वालों की जनाब, आखिरी नंबर है IT वालों का, मुकाबला बड़ा क्लोज जा रहा है। 8 नंबर के पीछे क्या सवाल है? फिर हाजी होते तो क्या बात होती। रमी किसे कहते हैं? रमी जमारात यानी शैतानों को कंकरियां मारना रमी कहलाता है। शैतानों पर कंकरियां मारना इस रमी कहलाता है। जवाब ये भी दुरुस्त है। आखिरी नंबर रह गया है और आखिरी इस्लामी भाई रह गए हैं। इल्मिया वालों से सवाल किया जाए, मदनी पंसूरे का दीदार कर रहे हैं, 207 नंबर सफ़े पर ये किताब भी, ये दुआ भी मौजूद है जी जनाब। नंबर जो भी है उसके पीछे जवाब सवाल बता दीजिए। 3 नंबर जनाब, सवाल नहीं कुछ दिखा रहे हैं आपको। इस किताब के मुसन्निफ का नाम बताएं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। जवाब ये भी दुरुस्त है। बड़ा क्लोज जा रहे हैं दोनों तरफ के इस्लामी भाई, फ्रॉम द स्टार्ट अब तक बिल्कुल करीब करीब जा रहा है, लेकिन आखिरी सेगमेंट हो सकता है इस मुकाबले को बहुत फर्क ले आए। आपसे गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। स्कोर बोर्ड देखते हैं, आइए बताइए स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जनाब। 52 नंबर हैं IT वालों के, 50 नंबर हैं इल्मिया वालों के। अब राउंड शुरू करना है जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जी, जोश के साथ मगर होश से राउंड के बारे में आपको फिर बता देता हूं। पहले अपने अपनी तरफ की बेल चेक करवाइए जी। कुछ लाइट्स कम की जाएंगी ताकि बेल मजीद वाजे हो जाए। जगह भी चेंज की जा रही है, लगता है बेल बजाने वालों के लिए सिर्फ 2 नंबर का फर्क है। कल तो 16 नंबर का फर्क खत्म हो गया था। मुझे इशारा किया जा रहा है कि अभी तक आपने बाहर शरीयत नहीं दी है। चलें पहले बाहर शरीयत का फैसला कर ले। जवाब तो देते नहीं है, जवाब देंगे इंशाल्लाह। मुश्किल सवाल होगा, चलें जनाब मुश्किल सवाल करें या आसान करें। अच्छा, यहाँ ये बताता चलूँ, हमें मैसेजेस आए हैं, कुछ कॉल भी आई हैं कि हमारे इस्लामी भाई ने जब फ़िक़ही पहेली का जवाब दे दिया था तो इन्हें बाहर शरीयत क्यों नहीं दी। चूँकि ये तो मुकाबले के शुरका हैं, इनको निसाब भी दिया गया है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इनाम लेके जाएंगे। बाहर शरीयत हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के लिए, तो आपकी तरफदारी की ज़रूरत फ़ोन आ रहे हैं हमें, तो मैंने वजाहत कर दी है। चलें जनाब, बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने 70 अंबिया किराम को अपनी किफ़ालत में लेकर कत्ल होने से बचा लिया? सबसे पहला हाथ तो इनका उठा है। अब देखें जवाब। 30 दिन का काफिला है भाई? नहीं 12 माह। अच्छा 12 माह। चलें आप भी आप हैं भाई। हज़रत हज़क़ील अलैहिस्सलाम, इनका लक़ब ज़ुल्कफ़ल भी है। जनाब 70 अंबिया को अपनी किफालत में लेकर कत्ल होने से बचा लिया हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाल्लाह, ये में सफर करना चाहिए ना, काफी रोज आते हैं माशाल्लाह। पहले भी इनाम ले गए, आज पूरी बहार शरीयत का सेट जिसकी कीमत का मुबेश 3250 रुपए उसे आज लेकर जा रहे हैं माशाल्लाह। जामियतुल मदीना के गालिबन, इनको इनका जरा तारुफ भी करना चाहूंगा मैं। माइक दीजिए जरा। ये इतना अच्छा मुताला इनका कैसे है? बेटा आप कहाँ होते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं इजारा मकतब में होता हूँ वैसे तो। अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना में पढ़ा है, इसकी बरकत से ये है कि जज्बा मिला है पढ़ने का, और किताबें पढ़ने मुताला रहता ही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये किताब भी मुझे तोहफे में मिली थी, जिससे मैंने ये पढ़कर बताया। अरे वाह, यहीं से अजायबुल कुरान लेकर गया था, वो पूरी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। ये कमाल है किताब। अब आप बारे शरीयत कितने दिनों में पढ़ेंगे? तमन्ना थी आपको ये किताब आपको मिल जाए?
ये तो कई सिलसिलों से तमन्ना थी कि आप किताब दें तो हम पढ़ना शुरू करें। माशाअल्लाह, फिर तो हमें भी आपको देकर खुशी हो रही है कि आप लेकर जाएंगे और पढ़ेंगे। हमें भी कुछ इस्लामी भाई हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, ये किताबों की रकम देते हैं। मेरी गुजारिश है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से, इन मेरे तलबा से, इन इस्लामी भाइयों से कि उनके लिए भी खास दुआ करें। हम कोशिश ये करते हैं कि दावत इस्लामी के अतियात से ये तहाइफ ना दिए जाएँ, बल्कि हमें माशाअल्लाह मुखैर हज़रात आप देख रहे हैं टिकटों के लिए भी कॉल करते हैं, हमें किताबों के लिए भी माशाअल्लाह रकम उन्होंने दी है। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। आपकी रकम से देखिए किताबें बट रही हैं और इल्म दीन को फ़रोग़ मिल रहा है माशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई, आज सवाल का जवाब भी मिला और एक बेहतरीन इस्लामी भाई को तोहफे में किताब भी गई। सेगमेंट है जोश के साथ मगर होश से, फ़कत 2 नंबर का फ़र्क है। दोनों तरफ के इस्लामी भाई से अर्ज़ करूँगा, गलती ना कीजिएगा, नहीं जवाब आता तो बैल नहीं बजाइएगा क्योंकि 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा समझाने की हाजत नहीं है। 5 सवाल होंगे, 5 अशार होंगे। पहली बारी है सवाल की। उंगलियां चटखाने की कितनी सूरतें हैं? इल्मिया वालों ने पहले बैल बहुत थोड़े वक्फे से बजाई है। उंगलियां चटखाते रहते हैं लोग, आज ये पूछना है कि इसकी सूरतें कितनी हैं? 3 सूरतें जी। जी, कौन कौन सी? एक मुबाह है और एक मुबाह, मकरू तहरीमी, मुबाह और मकरू तंज़ीही। मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही, मुबाह यानी जायज, 3 सूरतें हैं। जवाब इनका दुरुस्त है। जवाब तो आपने दुरुस्त दे दिया। अगर इसकी वजाहत आपके जहन में हो, मकरूह तहरीमी है, कब तंज़ीही है, कब मुबाह है, तो नाजरीन को फ़ायदा हो जाएगा। अगर नमाज के इंतज़ार के अंदर हो उस वक्त अगर कोई उंगलियां चटखाए बगैर किसी वजह के तो ये मकरूह तहरीमी होगा। और अगर उज़्र की बिना पर हो, जैसे उंगलियों को आराम पहुंचाने के लिए, तो नमाज के इंतज़ार के अलावा ऐसी सूरत में उंगलियों को चटखाना मुबाह होगा। और बिला, अगर ये ज़रूरत की वजह से था, बिला ज़रूरत हो तो फिर मकरूह तंज़ीही है। चलें जनाब, अब ये वजाहत भी आपके सामने आ गई है। और उंगलियां चटखाना एक ऐसा भी वक्त होता है कि जब नमाज के इंतज़ार में है, कोई हाजत भी नहीं, खामा कहीं चटखाई जा रहे हैं, तो ये गुनाह की तरफ भी ले जा सकता है। तो नमाज के इंतज़ार में बिलखुसूस मस्जिद के अंदर ज़्यादा एहतियात करनी है। अब आ गई है बारी शेर की। नंबर 2 ले लिए मेरा ख्याल है और मुकाबला बराबर कर दिया है जनाब। सरकार मदीने में इसी साल बुला लो। हाय हाय, तमन्ना तो दोनों तरफ की है, बैल कोई नहीं बजा रहा। सरकार मदीने में इसी साल बुला लो, ये बड़ी अच्छी बात है कि नहीं आता तो नहीं बजा रहे। अब देखें, लगता है मुझे ही पूरा सुनाना पड़ेगा। मैं सेकंड चला दे भाई, देखो इरादा नहीं है। नहीं, मैं सुना दूं। सरकार मदीने में इसी साल बुला लो, ऐशा बड़ी आस से है तुमको पुकारा। अल्लाह ताला हम सबको मदीना मुनव्वरा की इसी साल हाजिरी अता फरमाए। सवाल, बाएं हाथ को जमीन पर टेक देकर खाना कैसा है? अरे ये तो ज्यादा होश लेकर आए हैं, जोश कहीं छोड़ आए हैं। बाएं हाथ को जमीन पर टेक देकर खाना कैसा है? ये जवाब तो आना चाहिए था। गौर कर ले, सेकंड चल रहे हैं, सेकंड चलाओ भाई। लगता है हमारी एमसीआर वाले भी इस सिलसिले में खो गए हैं। चलें, कोई यही जवाब देना चाहते हैं लगता है। गौर कर ले, सेकंड्स हैं, जवाब मिल सकता है। गौर कर लिया जाए, मशवरा कर लिया जाए, या 2 नंबर ले लें या 2 नंबर दे दें। श्योर नहीं है इसलिए बैल नहीं बजाना चाहते। दोनों तरफ खामोशी है, कुफले मदीना है। चलें, यहां वालों के कौन से नंबर जाने हैं? क्या इनाम देंगे? इमाम शरीफ भी देंगे और इंशाअल्लाह फैज़ान सुन्नत। चलें जनाब, देखें क्या जवाब देते हैं। अगर बगैर इमामे वाला कोई इस्लाम भाई दे तो, और इमामा पहन भी ले, हाथों हाथ। चले माशाल्लाह, बगैर इमामे वाले इमामा भी पहनेंगे। फैज़ान सुन्नत का फिर दर्स भी दे दें। फैज़ान सुन्नत भी दे रहे हैं आप, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मकरूह है जनाब, मकरूह है। जवाब इनका दुरुस्त है। हाथों हाथ अगर इमामा को इस्लाम में सजा दें और अल्लाह करे ये फैज़ान सुन्नत ले जा रहे हैं, दर्स की भी नियत कर ले तो क्या ही बात है। दस्त मुबारक से पहनूंगा इंशाअल्लाह। अरे भाई, ये तो फिर तो दर्स भी देना पड़ेगा। रोजाना दर्स की भी नियत कर लें इंशाअल्लाह, अपने घर में कम से कम इंशाअल्लाह। चलें भाई, फिर मैं इंशाअल्लाह इमामा बांधने की सादत थोड़ी देर बाद हासिल। हमारे पुराने मुबल्लिग, हाँ ये आ रहे हैं माशाल्लाह, रोजाना सिलसिले में आ रहे हैं। चलें जनाब, अब बारी है शेर की। चश्मे माँ रोशन। जनाब, बैल तो इल्मिया वालों ने बजाई है, लेकिन ये शेर आसान नहीं है। चले देखें क्या सुनाते हैं। चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद, ए जाने चमन, मरहबा या मुस्तफ़ा सल्ले अला खुश। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्ले अला खुशामदी। जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल करके अब इल्मिया वाले आगे बढ़े हैं। ज़हनी आजमाइश का सीजन 5 का दूसरा सेमीफाइनल, कभी पलड़ा इधर जाता है, कभी इधर जाता है। अब बारी है सवाल की।
وضو میں پانی اتنا کم خرچ. اللہ، سوال پورا نہیں سنا، میں نے صرف 4 لفظ کہے ہیں. سوال بھی پورا کرنا ہوگا، جواب بھی دینا ہوگا. آئی ٹی والوں. جی، سوال یہ ہے کہ وضو میں پانی اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، کیا ہے؟ سوال درست ہے، آپ جواب دیجئے. یہ وضو کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے. یہ وضو کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے. جواب درست ہے. انبلیویبل. ایک جملے کے چند لفظوں سے سوال بھی پہچانا، جواب بھی پہنچے. مقابلہ پھر برابر 54 نمبر سے. اب ہے باری شعر کی. مقابلہ کل ہی کی طرح ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری سانسوں کو بے ربط کرے گا. شعر. سوختہ جانوں پہ وہ رحمت آئے ہیں، سوختہ جانوں پہ وہ رحمت آئے ہیں. اللہ، صرف سوختہ سنا ہے اور شعر پورا کرنا ہے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ، صرف سوختہ سے انہوں نے پورا شعر سنایا ہے. اللہ. اب باری ہے سوال کی. مدینۃ العلمیہ والے 2 نمبر سے آگے ہیں. اتنا زیادہ کھانا کھا لینے کا کیا حکم ہے کہ جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو؟ آئی ٹی والوں نے بیل بجاتی ہے، سوال پورا نہیں ہونے دیا ہے. چلے جناب، جواب دیجئے. جی، اتنا کھانا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہو، گمان ہو، ناجائز اور حرام ہے. اتنا زیادہ کھا لینے کا کیا حکم ہے جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو، مثلا دست آئے اور طبیعت بد مزہ ہو جائے؟ اتنا زیادہ کھا لینا حرام ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ، پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. ہمارے پاس 2 شعر ہیں، 1 سوال ہے. بڑا پیارا شعر، بڑا مشہور شعر. جو نہ بھولا. اللہ، دونوں نے ایک ساتھ بیل بجائی ہے. پتہ نہیں کس نے پہلے بیل بجائی ہے. شعر بڑا آسان تھا، دونوں کو آتا ہوگا، مگر اب اسکرین پر غور سے دیکھنا ہوگا اور شاید یہ ہماری مجلس کے بھی امتحان ہوگا کیونکہ بڑی کلوز بیل ہے. آئیے ہم مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 بتا رہے ہیں کہ بہت کلوز ہے، لیکن 1 فریم کے فرق سے، یعنی شاید یہ سیکنڈ کا بھی تھوڑا کم حصہ ہوتا ہے جس میں یہ فرق پتا چل رہا ہے. 25. جی بتائیے ذرا. مجلس سے آئی ٹی والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. اب صحیح شعر سنانا ہے تو 2 نمبر ملیں گے. بیل بجا کر مشورہ جاری ہے. کمال لوگ ہیں بھائی. ٹائم ختم ہونے میں 4 سیکنڈ باقی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ 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 اللہ، اتنا آسان شعر، یہ بھولا شعر کو بھول گئے. جناب آپ ہی سنا دیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اللہ اللہ، یہ تو ان کی بیل نہ ہی نکلتی تو اچھا تھا ان کے لیے. ہائے 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 ہائے. جناب غلطی ہو گئی ہے، 2 نمبر ان سے واپس لے لیے جائیں گے. ہائے، ذہنی آزمائش پتہ نہیں کیا کرے گا ہمارے ساتھ. 1 شعر اور 1 سوال. اب باری ہے سوال کی. 2 نمبر سے المدینۃ العلمیہ والے آگے ہیں.
कौन कौन से पानी, अब इसका जवाब कैसे देंगे? अगर ये सवाल ये हो कि कौन कौन से पानी से वजू कर सकते हैं, अगर ये सवाल हो कौन कौन से पानी से नहा सकते हैं, अगर ये सवाल हो कौन कौन से पानी से क्या कर सकते हैं, ये कैसे सवाल ढूंढेंगे और इसका जवाब देंगे? जनाब सवाल भी बताएंगे, जवाब भी बताएंगे। कौन कौन से पानियों से तहारत हासिल करना जायज़ है? सवाल, जवाब बताइए। मी, नदी, नाले, चश्मे, मी, नदी, नाले, चश्मे, कुएं, दरिया, ओले, बारिश, बर्फ। मैं चाहता हूँ आपको पानी पेश कर दूं। तहारत और वुज़ू का है, कौन कौन से पानी से वुज़ू कर सकते हैं? मैं पानी पिला देता हूँ आपको। मी, नदी, नाले, चश्मे। आप पानी पी लें, क्योंकि सवाल ये था कि कौन कौन से पानी को खड़े होके पी सकते हैं, इसलिए आप बैठ के पानी पी लीजिए। और मैं बार बार कहता रहा कि जोश के साथ मगर होश में, सवाल गलत न हो गया। वुज़ू का पानी और आबे ज़मज़म को खड़े होकर पिया जाएगा, बाकी पानियों को बैठकर पिया जाएगा। कुछ इल्मिया वालों ने किया भी नहीं और नंबर मिलते चले गए, इनके कम होते चले गए। अब जनाब आखिरी सवाल है, मुकाबले का तो फैसला हो चुका है। अब 4 नंबर किसी तरह इनके माइनस हो जाए तो कोई सूरत बन सकती है, लेकिन ऐसी मेरे पास कोई सूरत है नहीं। रसूलो मलक पे दुरूद, जनाब शेर सुनाइए। पे दरूद हो वही जाने उनके शुमार को, कोई ऐसा बता तो दो जो शफी रोज़े शुमार है। रसूलो मलक पे दुरूद हो वही जाने उनके शुमार को, मगर ऐसा दिखा तो दो जो शफी रोज़े शुमार हो। जवाब इनका दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, आईटी वालों ने वाकई इस सिलसिले को रौनक बख्शी, शानदार मुकाबला किया और बिल्कुल आखिर में आकर पीछे रह गए। और ये तय था कि किसी एक ही ने आगे जाना है। अल मदीनतुल इल्मिया हमारे फाइनलिस्ट, दूसरे फाइनलिस्ट जो ज्वाइन करेंगे शोबा तालीम को, गुजारिश है करीब तशरीफ लाइए। आज इनको 12-12 हज़ार रुपए के चेक दिए जाएंगे। माशाल्लाह बड़ा शानदार मुकाबला किया। आज हम एक और इनाम का ऐलान भी कर रहे हैं जो फाइनल में तय होगा, कि हम इंशाल्लाह फाइनल में एक ऐसे इस्लामी भाई को भी खुसूसी इनाम देंगे जिसने इस पूरे ज़हनी आजमाइश में सबसे ज्यादा अकेले सही जवाबात दिए हैं। कि कुछ, ये अबे कल यूके से मशवरा मिला था कि ऐसा इस्लामी भाई जो पूरी टीम को सिंगल हैंडेडली आगे ले जाते हैं। कमाल इस्लामी भाई हर टीम में हमें ऐसे मिले। मदनी कंप्यूटर थे जो ऐसा फरफर जवाब देते रहे। किसी वजह से उनकी टीम अगर पीछे भी रह गई तो फाइनल में हमारी मजलिस इस पर कोशिश करेगी कि सबसे ज्यादा फाइनल के इख्तिताम तक जिस अकेले इस्लामी भाई ने सही जवाबात ज्यादा दिए होंगे उसे भी इंशाअल्लाह 12,000 रुपए का मदनी चेक अलग से पेश किया जाएगा। बहरहाल आज हमारे आईटी वाले अश्कबार आंखों से हमें रुखसत हो रहे हैं। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हमारा दिल भी नहीं चाहता, लेकिन वाकई बड़ी रौनक बख्शी। आईटी वाले इतना आगे तक जाएंगे ये शुरू में मैं नहीं समझता था, लेकिन बड़े ज़हीन, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी। याद रहे, स्कोरबोर्ड देखते हैं जी। 52 नंबर मजलिस आईटी और 58 नंबर है अल मदीनतुल इल्मिया का। 6 नंबर से आज अल मदीनतुल इल्मिया वाले आगे रह गए। शोबा तालीम और मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाई, ये तय है कि कोई एक इस्लामी भाई, तीनों तरफ की जो मजलिस है उसमें तीनों इस्लामी भाई इंशाअल्लाह हरमैन तैयबैन की हाज़िरी का टिकट हमसे लेंगे। पीछे रह जाने वाले 25-25 हज़ार का चेक लेंगे। अश्कबार आंखें हैं आज हमारे आईटी वालों की जो हमसे रुखसत हो रहे हैं। बहरहाल इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। नाज़रीन, ये बताता चलूँ कि ये मुकाबला जो आप फाइनल देखेंगे ये अपनी नौयत का निराला होगा, क्योंकि हमने उसमें सेगमेंट में भी एक इजाफा किया है, हाज़रीन के लिए भी इनामात में इजाफा किया है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।